السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 100 سوال میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا خیر و برکت کا مہینہ الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کا رمضان بھی بڑا اچھا گزر رہا ہوگا۔ بڑی تیزی سے یہ مہینہ گزر رہا ہے، اللہ کا یہ مہمان ہم سے جا رہا ہے۔ تو لوگ بہت سے مسائل پوچھتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، جن کے جوابات ان کو الحمدللہ تسلی بخش دیے جاتے ہیں، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسے سوالات جن سے کثیر لوگ نفع حاصل کر سکیں، تو ان کے سوالات اور جوابات وہ ایک ویڈیو کی صورت میں شیئر کر لیے جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان سے نفع حاصل کیا جائے اور بہتر انداز میں رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا مہینہ گزارا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں چند سوالات اور ان کے جوابات قدر تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ اس میں یاد رکھیں، سب سے پہلے کن کن چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ شریعت میں 4 اجناس ایسی ہیں جن سے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے، جن میں گندم، جو، کشمش اور کھجور، یہ 4 اجناس ہیں جن سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اب اگر کسی کے پاس ان 4 اجناس میں سے کوئی جنس موجود ہو تو اس کو ایک مخصوص مقدار، جس کا انشاءاللہ ابھی تذکرہ آتا ہے، تو وہ مقدار صدقۃ الفطر کے طور پر کسی ضرورت مند کو دے سکتا ہے، مستحق کو دے سکتا ہے۔ اگر یہ جنس موجود نہ ہو، یا جنس تو موجود ہو لیکن وہ جنس دینا نہیں چاہتا ہے، تو وہ اس کی قیمت، بازاری قیمت، وہ جتنی مقدار اس کی طے ہے اس مقدار کی بقدر بازاری قیمت وہ صدقۃ الفطر کے طور پر ادا کر سکتا ہے۔ اب ان کی کتنی مقدار صدقۃ الفطر کے طور پر ادا کی جائے گی؟ اگر کوئی بندہ گیہوں سے یعنی گندم سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 1.25 سیر اس کی مقدار ہے، لیکن احتیاطاً 2 سیر یا 2 کلو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی مقدار صدقۃ الفطر میں دی جائے گی۔ لہذا گندم کے اعتبار سے اگر دینا چاہتے ہیں تو 2 کلو گندم، یا اس کی قیمت ہر علاقے کے اعتبار سے جو قیمت بنتی ہے فی کلو، وہ 2 کلو کی قیمت جو ہے وہ فی کس کے حساب سے صدقۃ الفطر دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح باقی جو، کشمش اور کھجور، یہ 3 جنسیں، ان میں سے اگر کوئی ان جنسوں کے ساتھ دینا چاہتا ہے صدقۃ الفطر تو پھر 3.5 کلو جو دے، یا 3.5 کلو کھجور، یا 3.5 کلو کشمش، یہ صدقۃ الفطر کے طور پر ضرورت مند کو دے۔ یا اگر ان کی قیمت دینا چاہتا ہے تو بازاری قیمت جو ان کی بنتی ہے وہ 3.5 کلو کی، وہ صدقۃ الفطر کے طور پر دے سکتا ہے۔ تیسری چیز اس میں جو پوچھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر یہ کب ادا کیا جائے گا؟ یاد رکھیں، رمضان المبارک کے آغاز سے لے کے عید الفطر تک کسی بھی وقت، کسی بھی روزے میں آپ صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، البتہ رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد عید الفطر تک اس کا وقت موجود ہوتا ہے۔ عید الفطر کی نماز پڑھنے جائیں تب دے دیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوں تب دے دیں، تو یہ رمضان المبارک کے درمیان میں کسی وقت آپ یہ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، پوچھا جاتا ہے کہ صدقۃ الفطر آیا گھر میں 5 افراد ہیں تو 5 افراد کی طرف سے اگر گندم کے حساب سے 250 روپے اگر بنتے ہیں تو وہ 250 5 افراد کی طرف سے کافی ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے۔ ہر بندے کا الگ سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا، وہ بچہ بالغ ہے یا نابالغ ہے، والد سب کی طرف سے صدقۃ الفطر دے سکتا ہے، البتہ نابالغ بچوں کی طرف سے دینا تو لازم ہوتا ہے والد پر، اور جو بالغ بچہ ہے وہ اپنا خود صدقۃ الفطر دے یا خود نہیں دے سکتا تو وہ والد اگر اس کی طرف سے ادا کر دے تو تب بھی ادا ہو جائے گا، والدہ ادا کر دے تب بھی ادا ہو جائے گا، مطلب کوئی بھی کر سکتا ہے اس کی طرف سے ادا، تو ادائیگی درست ثابت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے صدقۃ الفطر کے متعلق کہ صدقۃ الفطر کی اگر اماؤنٹ زیادہ بنتی ہے، مثلا گھر کے افراد زیادہ ہیں، یا وہ کشمش، جو یا کھجور میں سے کسی جنس کے ساتھ صدقۃ الفطر دینا چاہتے ہیں تو ان کی قیمت لامحالہ گندم سے زیادہ بنتی ہے 3.5 کلو کی، تو اگر 8-10 ہزار روپیہ بنتا ہے تو آیا یہ ایک ہی بندے کو دینا ضروری ہے یا مختلف افراد کو بھی یہ 10,000 یا 8,000 تقسیم کر کے دے سکتے ہیں؟ تو ذہن میں رکھیں کہ صدقۃ الفطر کی ساری مقدار وہ ایک بندے کو دینا شرعاً ضروری نہیں ہے۔ اصل مقصد ہوتا ہے کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے اور وہ بھی ہمارے ساتھ رمضان اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں بہتر انداز میں اپنی ضرورت کو پورا کر کے۔ تو اگر کوئی شخص زیادہ صدقۃ الفطر کی مقدار دینا چاہتا ہے، اس کی اماؤنٹ زیادہ بنتی ہے، تو وہ 2 یا 3 افراد جن کی ضرورت کو وہ آسان طریقے سے سمجھتا ہے کہ پوری کر سکتے ہیں، وہ اتنے پیسے ایک کو دے دوں
تو وہ تقسیم کر کے بھی صدقۃ الفطر کی کل مقدار کو تقسیم کر کے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح رمضان مبارک کے حوالے سے دوسرا مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ روزے میں تھوک نگل لینا کیسا ہے؟ اگر کسی کے منہ میں تھوک جمع تھا، وہ نگل گیا اسے روزے کی حالت میں، کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو یاد رکھیں، روزے کی حالت میں اگر کسی نے تھوک نگل لیا تو اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ درست ہے۔ البتہ جان بوجھ کر روزہ دار منہ میں تھوک جمع کر کے اس کو نہ نگلے، کیونکہ یہ طبیعت کو ناگوار محسوس ہوتا ہے، اور نہ ہی تھوک ایسی کوئی چیز ہے جو ہمارے معدے میں ہماری بھوک اور پیاس کی شدت کو کم کر سکے یا ہمیں غذائیت دے سکے۔ تو بہرحال نقصان تو ہوگا اس کا معدے میں جا کر، اس کا فائدہ اور نفع کوئی نہیں ہے، تو جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی گزار لیتا ہے پھر بھی تھوک، تو اس سے روزے کی حالت پر اثر نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح بلغم کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیں، یہی حکم ہے کہ کسی کے حلق میں بلغم جمع ہو گئی تو بلغم نگل گیا، حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ البتہ جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ مکروہ ہے اور ناپسندیدہ ہے، طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہوتی، تو جان بوجھ کر ایسا نہ کیا جائے۔ اگر ایسا کوئی کر لیتا ہے تو اس سے روزے کی صحت پر اثر نہیں پڑتا۔ باقی ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیں، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ ہو یا ٹوتھ پاؤڈر ہو، ان کا استعمال کرنا روزے کو فاسد کر دیتا ہے، روزے کو توڑ دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش کا جب استعمال کیا جاتا ہے، ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے ذرات حلق میں پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے ہی ذرات ان چیزوں کے حلق میں پہنچیں گے، حلق سے نیچے چلے گئے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں سے احتیاط کرنا ضروری ہے، ان کو روزے کی حالت میں استعمال نہ کیا جائے۔ البتہ ٹوتھ برش یا ٹوتھ پاؤڈر کا، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا ہو تو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ان کو استعمال کر لیا جائے، لیکن سب سے بہتر ہمارے لیے مسواک ہے، اس میں سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے، اور منہ کی نظافت بھی زیادہ اچھی ہے ٹوتھ پیسٹ کی بنسبت۔ اور اسی طرح 70 فائدے کہے جاتے ہیں مسواک کے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مرتبہ کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ نفع ہمیں چونکہ مسواک میں نظر آتا ہے، اور عقل مند اور دانا شخص کی علامت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ زیادہ نفع کو اختیار کرتا ہے، اور کم نفع کی چیز کو قربان کرنا پڑے، چھوڑنا پڑے تو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ بہرحال روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال نہ کیا جائے۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے تو بلا کراہت کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد کلی کیے بغیر نماز اگر کسی نے پڑھ لی تو اس سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یاد رکھیں، کھانا کھایا اور پھر نماز کا وقت ہو گیا تو سب سے آسان اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو بھی اچھی طرح دھو لیا جائے، تاکہ ہاتھوں سے چکنائی وغیرہ کے اثرات، کھانے کے ذرات اور اثر جو ختم ہو جائے، اور کلی بھی کر لی جائے تاکہ منہ سے اس کا ذائقہ کھانے کا اور منہ کے ذرات خاص طور پہ وہ منہ سے زائل ہو جائیں، اور منہ صاف ہو جائے، تاکہ نماز کے اندر بندہ وہ پوری توجہ نماز کی طرف کر سکے، منہ کے ذرات اور منہ کے اندر اٹکی ہوئی چیزوں کی طرف توجہ مبذول نہ ہونے پائے۔ البتہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے متصل کھانا کھانے کے بعد، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے منہ میں جو ذرات ہیں ان کی مقدار کیا ہے۔ اگر ان ذرات کی مقدار زیادہ ہے، اور بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگر ان ذرات کو جمع کیا جائے تو چنے کی مقدار کو وہ ذرات پہنچ جائیں گے، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ نماز میں کھانے پینے کے حکم میں آ جاتا ہے، اور نماز میں کھانا پینا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، نماز کو توڑ دیتا ہے، نماز نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ اور اسی طرح اگر یہ ذرات کم ہیں تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، البتہ اس میں بھی کراہت ضرور رہے گی، کیونکہ آدمی پوری طرح توجہ وہ نماز کی طرف نہیں دے سکے گا۔ منہ کے ذرات آدمی کی توجہ کو اپنی طرف کھینچیں گے، اور آدمی منہ کے ذرات میں اس کی نظافت میں یا منہ کے ذرات کے ساتھ مصروف ہو جائے گا، تو جس صورت میں نماز کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، جو کہ نماز کے کمال ثواب میں کمی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی کھانا کھاتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے کلی کر لی جائے، ہاتھ دھو لیے جائیں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس صورت میں بھی نماز درست ہو جائے گی، بشرطے کہ منہ کے ذرات جو ہیں وہ چنے کی مقدار کو نہ پہنچتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مسائل پوچھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں دین سمجھنے اور ہمیں سمجھانے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔